افسانہ یاد، رائٹر نوشین طاہر۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو آج پھر کمرے کی خاموشی سے اسے وحشت ہونے لگی۔ کمرے میں ہر طرف اس کے شوہر ساحل اور اس کی خوبصورت تصویریں چسپاں تھیں۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹیں بدلنے لگی، پھر ٹی وی آن کر کے چینل سرچ کرنے لگی۔ آخر تھک کر ٹی وی بھی بند کر دیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ آج سے 3 سال پہلے وہ ملتان سے بیاہ کر قریبی گاؤں نواب پور آئی تو بہت خوش تھی۔ اس کے سسرال والے اس کو ایک شہزادی کی سی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اس کا شوہر اس پر ناز کیا کرتا تھا اور وہ خود کو اندھوں میں کانا راجہ سمجھتی تھی کیونکہ اس کے سسرال والے بہت سادہ لوگ تھے۔ ان کے لیے شہر کی بہو کسی شہزادی سے کم نہ تھی اور وہ روز نت نئی فرمائشیں کرتی، خوب شاپنگ کرتی، دوسرے شہر ہوٹلنگ کو جاتی۔ یوں دن بہت اچھے گزر رہے تھے مگر اچانک کسی خاندانی دشمنی کی بنا پر اس کے سسرال پر مشکل آ پڑی۔ زمینیں سستے میں بیچنی پڑیں، مالی حالات پہلے کی نسبت کچھ ابتر ہو گئے۔ اس کے لیے اس طرح کے حالات کو فیس کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ ایک دن ساحل کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، ساحل ایک بات کہوں؟ ہاں کہو میری جان۔ ساحل آپ کچھ عرصہ کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ، وہاں جا کر پیسے کمانا، جب حالات اچھے ہو جائیں لوٹ آنا۔ مذاق کر رہی ہو کیا؟ مجھ سے ساحل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ساحل، آئی ایم سیریس۔ کیسے جاؤں تمہیں چھوڑ کر، ماں بابا کو چھوڑ کر؟ میرا دل نہیں لگے گا تمہارے بنا، اور میں جاب کر تو رہا ہوں نا، تمہاری تو ہر ضرورت پوری کرتا ہوں۔ جلدی حالات مزید اچھے ہو جائیں گے اور تم بھی تو نہیں رہ پاؤ گی میرے بنا۔ ساحل میں رہ لوں گی، میں بہت مضبوط ہوں۔ میں چاہتی ہوں ہم بہت امیر ہو جائیں، بس تم ملک سے باہر چلے جاؤ، اور کوئی راستہ نہیں پاکستان میں رہ کر پیسے کمانے کا۔ اور پھر ساحل نے فیصلہ کر لیا ملک سے باہر جانے کا، اور 1 ہفتے بعد وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ساحل اچھی خاصی رقم پاکستان بھیجنے لگا۔ مالی حالات پھر سے اچھے ہو گئے مگر 3 سال میں ساحل ایک بار بھی پاکستان واپس نہیں آیا۔ شروع میں پیسے کی چمک نے اسے ساحل کی کمی کو محسوس نہ ہونے دیا مگر اب وہ تنہائی محسوس کرنے لگی تھی اور اسے احساس ہو رہا تھا رشتے دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کس طرح ساحل کو زبردستی ملک سے باہر بھیج دیا تھا۔ جاتے وقت وہ کتنا اداس تھا، وہ دل ہی دل میں خود سے شرمندہ تھی۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا اور اٹھ کر ساحل کا نمبر ڈائل کرنے لگی، اس کو ہمیشہ کے لیے واپس بلانے کے لیے، کبھی واپس نہ جانے کے لیے۔ اسے سمجھ آ گئی تھی دولت تنہائی کو دور نہیں کر سکتی، رشتے ہی سب سے بڑی دولت ہوتے ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔